ہم سب نے انسانی تاریخ کی ایک بہت پراسرار کہانی سنی ہے۔ یہ بائبل میں جونا اور قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہے۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جسے ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ زندہ رہا۔ صدیوں سے لوگ یہ کہانی حیرت، خوف اور ایمان کے ساتھ سنتے آئے ہیں، لیکن اس کہانی سے ایک بہت ڈراؤنا سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کسی معجزے کے طور پر نہیں، کسی مقدس نشانی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عام انسان کے طور پر، اکیلا سمندر میں اور کسی بہت بڑی مخلوق کے ہاتھوں نگل لیا جائے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ کیا تم فوراً مر جاؤ گے؟ کیا اندر مکمل اندھیرا ہوگا؟ کیا تم سانس لے سکو گے؟ کیا تم لات اگھوں سے مار کر باہر نکل سکو گے؟ کیا وہ مخلوق تمہیں واپس اگدے گی؟ تم آخر تک اندر ہی پھنسے رہو گے؟ اب ذرا یہ منظر سوچو، تم ایک چھوٹی کشتی میں ہو، کنارے سے بہت دور، پانی پرسکون لگ رہا ہے، آسمان کھلا ہے، دنیا خاموش محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اچانک، بغیر کسی وارننگ کے، تمہارے نیچے کچھ بہت بڑا حرکت کرتا ہے۔ کشتی زور سے ہلتی ہے، تمہارا توازن بگڑ جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ تم سمجھ سکو کیا ہو رہا ہے، تم برف جیسے ٹھنڈے سمندر میں جا گرتے ہو۔ تم سانس کے لیے ہانپتے ہوئے اوپر آتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے تمہیں آسمان نظر آتا ہے، پھر ایک سایہ ہر چیز پر چھا جاتا ہے۔ ایک ایسا منہ تمہارے نیچے کھلتا ہے جو تمہارا دماغ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ نہ دانت، نہ کوئی چیخ، بس ایک بہت بڑی زندہ تاریکی جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور پھر سب کچھ سیاہ۔ سب سے پہلے تمہارا دماغ تمہیں ایک ہی بات کہتا ہے، تم مر چکے ہو۔ لیکن پھر تم پانی محسوس کرتے ہو، اپنی دھڑکن محسوس کرتے ہو، اپنے بازو ہلتے ہوئے محسوس کرتے ہو۔ تم ابھی زندہ ہو، اور شاید یہی سب سے زیادہ خوفناک بات ہے۔ اندر کوئی روشنی نہیں، کوئی سمت نہیں، نہ اوپر کا پتہ نہ نیچے کا۔ تمہارا جسم گیلی پھسلتی دیواروں سے ٹکراتا ہے، پانی تمہارے ارد گرد شور مچا رہا ہے، ہر سانس خوف میں بدل جاتی ہے۔ تمہارے دماغ میں سوال چیخنے لگتے ہیں، میں کہاں ہوں؟ کیا میں اس کے منہ میں ہوں؟ اس کے پیٹ میں؟ کیا میں ابھی بھی باہر نکل سکتا ہوں؟ پھر تم لڑنا شروع کرتے ہو، تم لات مارتے ہو، گھونسے مارتے ہو، جو کچھ ارد گرد ہے اسے نوچنے کی کوشش کرتے ہو۔ شاید ایک لمحے کے لیے تمہیں لگتا ہے کہ یہ مخلوق رد عمل دے گی، شاید یہ تمہیں واپس اگا دے، شاید تمہاری جدوجہد کچھ معنی رکھتی ہو۔ لیکن ایک دیوہیکل سمندری مخلوق کے اندر تمہاری طاقت تقریباً کچھ بھی نہیں۔ اگر تم صرف اس کے منہ میں پھنسے ہو تو پھر بھی ایک چھوٹا سا موقع ہے۔ شاید وہ محسوس کرے کہ تم بہت بڑے ہو، تمہیں صحیح طرح نگل نہیں سکتی۔ ایک زوردار جھٹکا، ایک خطرناک سکڑاؤ، اور اچانک تم دوبارہ سمندر میں پھینک دیے جاؤ، کھانستے ہوئے، کانپتے ہوئے، اور یقین نہ کرتے ہوئے کہ تم بچ گئے۔ لیکن اگر وہ تمہیں واپس نہ اگلے تو پھر سب کچھ اور بدتر ہو جاتا ہے۔ اب تم مزید نیچے پھسلنے لگتے ہو، جگہ تنگ ہونے لگتی ہے، دیواریں تم پر دباؤ ڈالتی ہیں، تمہارا جسم نیچے کی طرف گھسیٹا جاتا ہے، اندھیرا اور بھاری محسوس ہونے لگتا ہے، تمہارے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں خوف بدل جاتا ہے۔ پہلے تمہیں نگلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اب تمہیں اس کے بعد آنے والی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ اگر تم واقعی اندر جا چکے ہو تو پہلا دشمن تیزاب نہیں ہوتا، پہلا دشمن ہوا ہوتی ہے۔ وہاں سانس لینے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی خفیہ خلا نہیں، کوئی ایسا کمرہ نہیں جہاں تم کھڑے ہو کر جان بچا سکو۔ تمہارے پھیپھڑے اپنی الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں، ہر سیکنڈ تمہارے دماغ میں پہلے سے زیادہ زور سے گونجتا ہے۔ پھر بھی تم لڑتے ہو، تم گھونسے مارتے ہو، تم دوبارہ لات مارتے ہو، تم اپنے آپ کو یقین دلاتے ہو کہ شاید یہ مخلوق تمہیں واپس باہر نکال دے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حقیقت بہت بے رحم ہے۔ تم ایک ایسی جگہ میں پھنس چکے ہو جو ہر اس چیز کو توڑنے کے لیے بنی ہے جو اس کے اندر داخل ہو۔ دباؤ، دم گھٹنا، اور پھر اگر وقت گزرے تو ہضم ہونے کا عمل، اور وہ سوال جو لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں، کیا تمہارا جسم آخر میں واپس باہر آئے گا؟ ہاں، لیکن زندہ نہیں۔ اور یہی اس ڈراؤنے خواب کو اتنا خوفناک بناتا ہے، صرف مرنا نہیں، بلکہ یہ جان لینا کہ تم ابھی کچھ لمحوں کے لیے زندہ ہو، اتنا کہ خوف محسوس کر سکو، اتنا کہ سمجھ سکو تم کہاں ہو۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بہت بڑی مچھلی تمہیں نگل لے تو سب سے ڈرونی چیز صرف موت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے کی خاموشی ہوگی، تمہارے ارد گرد کا اندھیرا ہوگا، اور وہ لمحہ ہوگا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ چاہے تم کتنی ہی کوشش کر لو، سمندر پہلے ہی جیت چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔